کہ آپ مادر ذات اللہ کے ولی ہیں، اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے ولی کامل بن کر آئے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تو ماہ رمضان کے چاند کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہوا کہ آیا آج چاند ہوا ہے یا نہیں۔ آج اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اختلاف ہوتا ہے نا، نظر آیا نہیں آیا، اور وہ دور تو قدیم دور تھا، جدید ٹیکنالوجیز اس وقت نہیں تھی، تو اس وقت بھی چاند کے بارے میں اختلاف ہوا کرتا تھا۔ اب اختلاف ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ابو صالح موسیٰ کے گھر پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، سادات کے سیدوں کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، جا کر اس کی والدہ محترمہ سے پوچھو، اگر اس نے صبح سحر سے لے کر اب تک دودھ نوش نہیں کیا تو سمجھ جانا کہ آج روزہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین اور ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مولوی صاحب، جو قرآن اور احادیث سے ہٹ کے عوام الناس کے سامنے ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جو سراسر گمراہیت پر مبنی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے تھے تو وہ مادر ذات ولی تھے۔ کیا کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے کیا وہ ولی ہوتا ہے؟ آئیے ہم قرآن کی آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ سورہ نحل آیت نمبر 78۔ اللہ فرماتا ہے وہی اللہ تعالی ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا ہے، لا تعلمون شیئا، جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یعنی جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جب باہر آتا ہے تو اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، لیکن اللہ رب العزت نے تمہارے کان بنائے ہیں، تمہاری آنکھیں بنائی ہیں، وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے دل بنائے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، لیکن ولی بننے کے لیے جب ایک بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے تو اس کے لیے علم ضروری ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، تب جا کے ولی بنتا ہے، ورنہ بنا علم کے بنا عمل کوئی ولی نہیں بنتا۔ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ اس تعلق سے ہم حدیث دیکھتے ہیں، جس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ کتاب الرقاق کے اندر لائے ہیں۔ روایت اس طرح سے ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما يتقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأعوذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره ما ساعته۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الرقاق کے اندر لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ قال، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، من عاد لی ولیا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے اس کام کے ذریعے سے جو کام میں نے اس پر فرض کیا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کاموں کے ذریعے سے ایک بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور
جب میرا بندہ فرض کی ادائی کے ساتھ ساتھ نفل کی ادائی کرتا ہے، بن نوافل، نوافل روزے ہیں، نفل نماز ہیں، اس طرح سے اور جو صدقہ خیرات ہیں، ان کاموں کے ذریعے جب وہ مسلسل کرتا رہتا ہے، وما یزالو، ہمیشہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یعنی ایک عام آدمی جب اللہ رب العزت کے احکام پورا کرتا ہے، فرض نماز ہے، روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں، اور ان فرض احکام کے ساتھ ساتھ جب وہ نوافل کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندے کو ولی بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے فرض کی ادائی کرے، پہلے فرض کو ادا کرے، اس کے بعد نوافل میں وہ مسلسل دوام رہے، نوافل کی پابندی کرتا رہے. جب ایسا کرتا ہے تو بندہ ولی بنتا ہے. جو بندہ اس کو نہیں کرتا تو اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. تو اس حدیث ثابت یہ ہوا کہ ولی بننے کے لیے پہلے جو قرآن کی آیت ہے، الا ان الاولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ ان کو خوف ہے نہ غم ہے، دنیا میں آخرت میں وہ ہمیشہ امن میں رہتے ہیں، نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو پرہیزگاری اختیار کیے، متقی رہے، پرہیزگار بندے، وہ اللہ کے ولی ہیں. اب جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو کسی چیز کا شعور نہیں ہے، نہ علم ہے نہ عمل ہے، اس کے متعلق کہنا کہ ولی ہے یہ قرآن کے اس آیت کے خلاف جو سورہ نحل آیت 78 میں ہے، اور بخاری شریف کتاب الرقاق میں یہ جو حدیث پیش کی گئی ہے جو حدیث قدسی ہے، ان قرآن کی آیت کے ذریعے اور اس حدیث کی روشنی میں کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو ولی نہیں ہوتا، اس قرآن سے اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے. اس کے بعد تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کو رمضان کے چاند کے متعلق اختلاف ہو گیا. جب اختلاف ہو گیا تو کہاں گئے؟ اس بچے کے پاس گئے. کس بچے کے پاس؟ جس کا باپ کا نام ابو صالح موسیٰ تھا. کیوں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دین کے معاملے میں کسی اختلاف میں چھوڑ کے چلے گئے؟ نعوذ باللہ. کیا دین مکمل نہیں تھا؟ چاند کا دیکھنا، رمضان المبارک کا چاند دیکھنا، یہ ایک دینی مسئلہ ہے، ایک دینی امور میں سے ہے. یہ کیا اس مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود نہیں تھی؟ تو پھر وہ لوگ کیوں گئے وہاں پر؟ رہنمائی کیا تھی؟ آئیے ہم حدیث دیکھتے ہیں. چنانچہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم الشہر فعدوا 30. اس حدیث کو امام نسائی اسی طرح سے روزے کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم لوگ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطاری کرو. فإن غم، اگر تم کو 29ویں تاریخ میں، شعبان کے 29ویں تاریخ میں اگر آپ کو رمضان المبارک کا چاند نہ دکھائی دے تو تم شعبان کو 30 پورا کر لو، یعنی شعبان کے جو تاریخ ہے اس کو 30 مکمل کر لو. اور اسی طرح سے جب رمضان المبارک آئے اور اس کا 29 تاریخ ہو جائے اور آسمان بادل میں ہو، آسمان بادل ہو، چاند دیکھنے میں دشواری ہو، تو تم رمضان کے 30 روزے پورے کر لو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاند کے متعلق رہنمائی موجود ہے. اس رہنمائی کے موجود کے باوجود لوگوں کا وہاں جانا، اس بچے سے جا کے دریافت کرنا، اس کی ماں سے دریافت کرنا، یہ بچہ دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے، یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ علامہ ہے، یہ مولوی ہے، ان کو علم نہیں ہے؟ ایسے بیٹھ کے دیکھیں آپ ان کے سننے والے کتنے موجود ہیں، بیچارے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولوی صاحب بہت اچھی باتیں فرما رہے ہیں، نعوذ باللہ. ایسے جاہل لوگ اس امت کے رہنما بنے ہوئے ہیں جو اس امت کو، عوام الناس کو، جو بیچارے کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو اس طرح سے گمراہ کی طرف دھکیلتے لے جا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے متعلق کوئی رہنمائی نہیں فرمائی کہ وہاں جا رہے ہیں. اچھا، دوسری بات، جب اختلاف ہو گیا تو ہم کو رجوع کدھر کرنا ہے؟ قرآن اور حدیث کی طرف. صحابہ کا منہج کیا تھا؟ آئیے ہم صحابہ کا منہج دیکھتے ہیں کہ جب کسی دین کے معاملے میں جب اختلاف ہو جاتا تھا تو صحابہ کرام کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ چنانچہ حدیث دیکھتے ہیں. ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر فاتاهم عمر فقال الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان يصلي بالناس فَإِيَّكُمْ تَطِبُ النَّفْسُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ أَن نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ رواہ النسائی فی کتاب الامامہ. اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الامامہ میں ایسے لے کے آئے ہیں اور راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں.
حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح قبض کر لیا گیا، لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لیا گیا تو انصار نے کہا من امیر ومنکم امیر، یعنی انصار کہنے لگے ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر مہاجر میں سے ہوگا، یعنی دو امیر ہوں گے۔ تو اس وقت عمر فاروق آئے، آ کے بولے کیا بات چل رہی ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاش مبارک رکھا ہوا ہے اور اختلاف کھڑا ہو گیا کہ امیر کون بنے گا، خلیفہ کون بنے گا، بہت بڑا اختلاف ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا اختلاف نہیں، بہت بڑا اختلاف ہے یہ کہ امیر کون بنے گا۔ عمر فاروق آئے، بولے کیا ہوا نا، ایک امیر مہاجر میں سے اور ایک امیر انصار میں سے۔ تو عمر فاروق نے کہا الستم تعلمون، کیا تم لوگ جانتے نہیں ہو، کیا تم لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ تھے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ تو بولے ہاں ہم جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کس نے؟ عمر فاروق نے، فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ، کو تم میں سے کون ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق کو پیچھے ہٹا کر کے خود نماز پڑھائے گا؟ تم اس کو یہ ہے، یعنی جو خلیفہ ہوتا تھا وہی نماز پڑھاتے تھے، تو تم میں سے کون ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق کو پیچھے ہٹا کر خود آگے بڑھے، یعنی خود خلیفہ بنے؟ تو سب نے کہا، قالوا، سب نے کہا، نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، کہ ہم ابوبکر صدیق کو پیچھے ہٹا کر خود امام بننے سے اللہ رب العزت کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو یہ جو اختلاف کھڑا ہوا امیر بننے کا، یہ سالو کیسے ہوا، حل کیسے ہوا؟ عمر فاروق نے نبی کی حدیث سنا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، نبی کا فرمان تھا کہ میرے مصلی پر ابوبکر صدیق کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے۔ تو اس حدیث سے ثابت یہ ہوا کہ جب دین کے معاملے میں کچھ اختلاف ہو جائے تو ہم کو رجوع کرنا ہے قرآن کی طرف اور ہم کو رجوع کرنا ہے حدیث کی طرف۔ جب ہم قرآن حدیث کی طرف رجوع نہیں کریں گے وہ اختلاف باقی رہے گا اور وہ جھگڑا ایسے آگے چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دو چیز دیے ہیں، ایک قرآن اور حدیث۔ تو اختلاف کا حل قرآن حدیث میں ہے، لیکن یہ کیسے لوگ تھے جو چاند کے مسئلے کے اختلاف کو لے کے اس بچے کے پاس چلے گئے کہ بچہ دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے؟ یہ کون سی جہالت نہیں، اور کیا ہے یہ جہالت، گمراہی سے بھری باتیں ہیں ایسے لوگوں کی۔ دیکھیں شکل دیکھیں، پیلی پگڑی باندھے ہوئے ہیں، گھنی داڑھی ہے، بڑی سکون سے بات کر رہے ہیں، کیوں؟ ان کو معلوم ہے جوہرا جاہل لوگ سن رہے ہیں، ان میں سے کوئی سوال کرنے والا ہے ہی نہیں، اور ان کے مسلک میں سوال کرنا گستاخی سمجھ جاتی ہے نا۔ تو جو چاہے بک رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں کھڑے سوال کر دے کہ جو بچہ پیدا ہوتے ولی نہیں بنتا ہو، یہ قرآن میں ہے یہ۔ تو یہ ہوتے ہیں اس امت کے برے علماء جو عوام کو ایسے سادہ سمجھے ہوئے ہیں کہ جیسے چاہتے ہیں ہانک کے لے چل جاتے ہیں، جو بول دی جی حضرت صحیح ہے، یہ گمراہی کی جڑ ہے۔ اور ایسے علماء یہ برے علماء ہیں، ان کو پہچاننا ضروری ہے اور ان کے باتوں کو رد کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے، اور ایسے علماء سو سے جو مشرکین ہیں، جو گمراہ ہیں، ایسے برے علماء سے ہماری اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔